السلام علیکم ناظرین، آپ کو میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے پاس لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے اقصا۔ اقصا کس طرح ایک لڑکے کے عشق میں پاگل ہوتی ہے، لاہور سے کشمیر ایک لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن بنا لیتی ہے۔ اقصا سے ہم بات پوچھتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ واقعہ ہوا کیا، کہ کیسے آپ ان کے جال میں پھنسی، کس طرح اس نے آپ کو پرپوز کیا اور کس طرح اس نے آپ کو در بدر کی ٹھوکرے پر کھانے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ کیسے معاملہ ہوا کہ آپ ایک لڑکے کے عشق میں اتنا پاگل ہو جاتے کہ وہ ٹک ٹاک کے تھرو آپ کو پرپوز کر دو اور آپ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے اس سے اتنا دل لگاؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں ایسی کی تھی جس کی وجہ سے میرا رجوع اس کی طرف خود بڑھتا گیا، کیونکہ میں وہ لڑکی تھی جو مطلب ٹک ٹاک بناتی تھی، ایزی نہیں لیتی تھی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اس کے اس طرح میری طرف لگاؤ ہے تو میں اس کی طرف خود ہی رجوع ہونے لگ گیا۔ مطلب میں ٹک ٹاک بنا کے ڈالتی تھی، اس کے میسیجز آنا شروع ہوئے، اس سے مجھ سے بات وغیرہ کرنا شروع کر دی، اور اس سے مجھے کہا میں آپ کو لائک کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو بیچ میں کافی اترائی بھی کہ نہیں یار یہ غلط بات ہے، بٹ اس نے مجھے اتنا یقین دلایا کہ وہ مجھے سپورٹ کرے گا، میرا خیال رکھے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بیچ میں مطلب فیملی کا ایشوز زیادہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کشمیر کا تھا اور میں لاہور سے تھی، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یار میں غریب گھرانے سے ہوں اور وہ ماشاءاللہ امیر گھرانے سے تھا۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ امیری اور غریبی کا بیچ میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو نیرا ایسے کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ آؤ، ہم مطلب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ریلیشن شپ کافی مطلب آگے تک چلا گیا تھا، کیونکہ ٹک ٹاک کے تھرو ہم لوگ ملے تھے، بٹ ہم نے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کشمیر سے مجھے ملنے آتا تھا اور ہمیں مجھ سے یہاں ملتی تھی، تو ہم کافی آؤٹنگ وغیرہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم کافی آگے چلے گئے تھے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں اور نیڈ اب تو میرے پاس پروف بھی ہے، تمہیں دے دیا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تم مطلب اپنے والدین کو چھوڑو، میرے ساتھ کشمیر چلو۔ میرے پاس کشمیر آ گئی۔ جی جی۔ تو پھر میں کشمیر چلے گئی، مطلب اپنے گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھایا، جیسے کہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے آگے نیڈ ہو، اور میں کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ بابا کو، نہ ماما کو، نہ آپی کو، چپ کر کے میں مطلب چلی گئی۔ اس نے مجھے آگے سے ریسیو کیا، تو پہلے تو بہت اچھے سے ہم نے وقت بتایا اور ہم نے میرٹ کی، 6-7 منتھ ہماری میرٹ رہی، اور اس کے بعد مطلب اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے، میرے والدین کو اگر پتہ چلتا ہے تو میرے لیے بہت ایشوز آتے ہیں۔ تو اب بیچ میں میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اس پہ ایکسٹریملی اعتبار کیا، چونکہ میں نے اپنے والدین پہ نہیں کیا، جنہوں نے مجھے مشورہ پیدا کیا اور اتنا بڑا کر دیا، میں ان کو چھوڑ کر ایک اجنبی لڑکا ہی تھا میرے لیے تو وہ غیر تھا، اور اس پر میں نے اتنا یقین کیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ اب میں نہ والدین کے لیے رہی اور نہ مطلب اس لڑکے کے لیے رہی، تو مطلب میں تو اکیلی رہ گئی۔ کہاں رہ رہی ہے؟ لاہور میں کس کہاں پہ رہ رہی ہے؟ کیسے سروائیو کر رہی ہے خود کو؟ کوئی سٹی لائک نہیں ہے کہ لڑکی سروائیو کر سکے، ہر لڑکا ہر آدمی اس کو دیکھتا ہی ہوس کی نظر سے ہے، اور مجھے نہیں پتا کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ لڑکی سیف نہیں ہے کہیں پر بھی آج کل کے ماحول میں۔ تو کیا محسوس ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ رضامندی کے بغیر آپ ایک لڑکے کے عشق میں پاگل ہوتی ہیں؟ تو اب کیا خود کے دل میں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں نے مما کی بات مانی ہوتی، اور اگر میں ان کی نیڈ پہ سپورٹ کرتی، مطلب ان کی مرضی کی شادی کرتی، تو وہ میرے ہر معاملات میں میرے ساتھ ہوتی، بابا ہوتے، بٹ میں نے غلطی کی بہت زیادہ، میں نے ان کے اعتبار کو ٹھیس دی، تو خوش میں بھی نہیں رہ سکی۔ اب میرے پاس دیکھیں نا دونوں طرف سے کوئی آسرا نہیں ہے، میں بیک سے بھی اوپن نہیں ہوں اور ادھر سے بھی، تو درمیان۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ، تو چلے ان کے پاس کچھ تھا تو اس نے آپ کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سروائیو کیا کر رہی ہیں؟ رہ کہاں پر رہی ہیں پیرنٹس کے میں بغیر؟ تو کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ پیرنٹس آپ کے اوکاڑا میں، آپ لاہور میں، یا لڑکا کشمیر کا تھا، آپ تو دونوں سے ٹھوکریں کھا کر اب اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی، تو کیسے کر رہی ہوں مینج؟ پہلے پہلے تو بہت مشکل تھا، کچھ وقت روڈ پہ گزارا، کچھ اسپتال میں راتیں گزار کر ٹائم کو اسپینڈ کیا، اور دن میں اپنا مطلب دن میں لوگ سوشل ہوتے ہیں، تو رات کو مجھے زیادہ ڈر ہوتا تھا یار کوئی میری عزت کو خراب کر دے گا، تو ایکسٹریملی میں ہو چکی ہوں، بٹ اور نہ ہو جاؤں کہ میں خود کو خود سیف رکھ سکتی ہوں، بٹ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ میں اسپتالوں میں بھی رلتی رہی، باہر بھی رلتی رہی، ہر جس نے جو ملا اس نے فائدے کے لیے نیڈ کیا، تو ابھی تک کسی نے مجھے اتنا نہیں کیا کہ میں کہیں پر مطلب رہ سکوں۔
اب جہاں جگہ ملتی ہے وہاں مطلب ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں. جیسے کہ رات ہسپتال میں بیٹھ کر ویٹنگ روم میں کہ میری آپی اندر ہے ہسپتال میں مانا بنایا تھا. جی. اور دن میں سوشل ہو جاتی ہوں, منہ ہاتھ دھو کر باہر کہیں پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں. باغ جیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے باغ وغیرہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں, کہیں پہ بھی جہاں ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہاں ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں. بٹ میں روتی اس وقت کو ہوں کہ کاش میں نے یہ غلط قدم نہ اٹھایا ہوتا, آج میرے اپنے میرے ساتھ ہوتے تو ایک سپورٹ ہوتی. تو ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ ایجوکیشن میری زیادہ نہیں ہے, میں نے میٹرک کیا ہے. میٹرک کیا ہوا. آگے پڑھنے کا شوق تھا آپ کو؟ جی مجھے آگے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. پر زندگی کی خواہشیں انسان کے اوپر تب بھی ختم ہو جاتی ہیں جب وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور والدین کو چھوٹا سمجھتا ہے. میں نے اپنے والدین کو چھوٹا سمجھا اور میں بڑی نیٹ کے لیے نکلی تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. کچھ آئیے اچھا ہم سفر جو آپ کو بغیر کسی لالچ کے, ظاہر سی بات اپنے پیرنٹس کے تھرو بھی آپ جا چکی ہیں, اس لڑکے کے تھرو بھی آپ جا چکی ہیں, آپ کو یہ آپ کے پاس آپشن ہے ہمارے چینل کے توسل سے کوئی لڑکا آپ کو بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی ڈیمانڈ سے قبول کرتا تو ان سے شادی کر لیں گے آپ؟ اگر وہ آپ کی مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے چینل کے تھرو ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ جس سے کہ وہ اچھا ہے, دیکھیں جتنی ٹھوکر کھا لی ہے میں تو اتنی جلدی تسلی نہیں کر سکتی, لیکن ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی مجھے تحفظ ملتا ہے جس میں مجھے لگے کہ میری عزت محفوظ ہے تو میں یہ ڈیسیجن ضرور لوں گی. شادی کریں گی, ظاہر سی بات ہے اکیلی تو زندگی نہیں گزار سکتی. اور آج کی لائف میں نہیں گزار سکتے, کیونکہ میں سپورٹ نے کرے آپ ہسپتال میں بھی رہ کے دیکھا, ادھر بھی رہ کے دیکھا, ہر کوئی انسان چیپ نظر سے دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا یار میرے گھر میں بھی ماں ہے بہن ہے, وہ بٹ اس لڑکی کو اس نیڈ سے ہی دیکھتا ہے, اس کو نہیں دے سکتا وہ چیز وہ پروٹوکول, کیونکہ وہ اس کی سسٹر نہیں ہے اور وہ نہیں مانتا اس کو سسٹر. کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لڑکیاں یہ والا سٹیپ اٹھاتی ہیں؟ ٹک ٹاک میں آپ حدیثیں تو پڑھتی نہیں تھی کہ آپ کو وہ لڑکے نے آپ کی حدیث سن کر آپ کو قبول کر لیا, مطلب ان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جنہوں نے ایسے ایسے سٹیپ اٹھائے ہوئے ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, میسنجر پہ, کافی زیادہ ایپ ہے ایمو پہ, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جس طرح مقام پر حد تک آ چکے ہیں وہ بھی اس حد تک آ سکتی ہیں, یا مطلب وہ اس چیز سے دور ہو جائے؟ میں ان کو یہی کہوں گی, یہ بھلاتے ہیں ٹھیک ہے, پیار سے بھلاتے ہیں اور آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ ایک لڑکی ذات ہو ٹھیک ہے, اور لڑکی ذات پہ سب سے پہلے شرط میں پردہ آتا ہے. اگر آپ پردہ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس نیٹ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور میں آج کل کی جو جتنی بھی لڑکیاں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنی عزت محفوظ رکھیں گی تو رہے گی, نہیں تو کوئی بھی آپ سے فائدہ 1 منٹ میں بھی اٹھا لے گا. اور ویسے بھی بڑوں کی بات کو جتنا آپ نیٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. بڑوں کے کہنے پر آپ میرٹ کریں, وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, آپ کے پیچھے بھی آئیں گے. ہاں اگر بڑے نہیں ہیں تو چلو پھر آپ کر سکتے ہو, دیکھو آپ کسی کے تھرو بھی کر سکتے ہو, ماما چاچا تایا وہ بھی آپ کے بڑے ہوتے ہیں. بٹ آپ یہ کہتے ہو نا نہیں میں چاچے کو نہیں مانتی, مامے کو نہیں مانتی, تائی کو نہیں مانتی, یہ آپ غلط کرتے ہو. اور کل کو جب آپ اکیلے رہ جاتے ہو آپ کو کوئی رشتہ بھی نہیں پوچھتا. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی ایسی کوئی غلط حرکت نہ کریں جس سے آپ کے والدین کا دل ڈسہارڈ ہو چکی ہے. کل آپ نے بھی والدین بننا ہے, اور جب آپ والدین بنیں گے آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ یار ہم نے غلطی کی, ہم نے غلطی کی. کیونکہ جب آپ کے گھر بیٹی ہوگی آپ اس چیز کو اچھے سے فیل کر سکو گے, یار واقعی کیونکہ میں نے غلط قدم اٹھایا تھا, اب میری بیٹی ہے, میری والدہ پر کیا گزری تھی, آپ اس کو فیل کر سکتے ہو. جی تو ناظرین, آپ نے اکثر کی ڈسکس سنی ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ وہ لڑکا اس کو ٹک ٹاک سے پسند کرتا ہے اور پھر 2-3 مہینوں بعد ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ان جیسے لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی سزا بھی ملنی چاہیے کہ وہ کسی کی عزتوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں, ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ اس ویڈیوز کو دیکھ رہی ہے تو وہ بھی ضرور ان کو انصاف دلوائے تاکہ یہ بھی آرام کی زندگی جی سکیں. اور اس وقت جو ہمارے چینل کی توسط سے لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ہے خواہش مند شادی کرنے کے لیے, ان کو بغیر کوئی بلیک میلنگ کرنے کے اور بغیر کسی الزامات کے, وہ ہمارے چینل کی توسط سے ضرور رابطہ دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اور ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.